لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل وسلم تبعا. سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: واتقوا اللہ، اے میرے بندو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے رشتوں کے لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو اور اپنے رشتوں کے تعلق سے رشتوں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر رشتہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ خالق کائنات سورہ بقرہ پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں: الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ رب نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے کہ رب نے بندوں سے فرمایا کہ بندوں رشتہ داریوں کو جوڑو، اور وہ اس وعدے کو توڑتے ہیں کہ اپنے رشتہ داریوں کو نہیں جوڑتے، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتہ داریوں کو توڑنے والے دنیا میں فساد مچاتے ہیں، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری توڑنے کو نقصان اٹھانا کہا ہے، اور رشتہ داری جوڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت فرمایا۔ تو جب کوئی بندہ مومن اس دنیا میں اپنے رشتہ داری کو جوڑتا ہے، قائم رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے بے انتہا انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے جہاں قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندوں تم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو، اپنے رشتہ داریوں کو ادا کیا کرو۔ جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا وہیں حضور علیہ السلام نے بھی کئی مقامات پر اپنی امت کو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا، مخلوق کو پیدا کر کے جب رب تبارک و تعالیٰ فارغ ہو گیا تو قرابت داری، رشتہ داری کھڑے ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے مالک و مولا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ رب نے فرمایا کہ اے رشتہ داری کس چیز سے تو مجھ سے پناہ مانگتی ہے؟ رشتہ داری نے فرمایا کہ مولا جو شخص مجھے توڑے میں اپنے توڑنے سے تیری حفاظت چاہتی ہوں، مجھے توڑنے سے میری حفاظت فرما، مجھے پناہ دے کہ کوئی مجھے نہ توڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری سے فرمایا کہ اے رشتہ داری تو اس بات سے راضی ہو جا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑوں گا، جو تجھ سے اپنا رشتہ جوڑے رب فرماتا ہے میں اس سے اپنا رشتہ جوڑوں گا۔ رب نے پھر رشتہ داری سے کہا کہ جو تجھ سے اپنا تعلق توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ رشتہ داری کو جس دن سے پیدا کیا، جس وقت پیدا کیا، رب
رب نے اسی وقت یہ بات کہہ دی اور پھر پوچھا کیا تو اس بات سے راضی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا ہاں میں اس بات سے راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ دنیا میں بھی عذاب نازل کرتا ہے، آخرت میں بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عذاب بندے کو آخرت میں ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گناہ بندے کو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن رشتہ داری توڑنے والا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کا عذاب دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی اللہ کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جو بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہو، جو بھی اچھائیاں، جو بھی برائیاں، جو بھی گناہ اور عبادات ہم جو دنیا میں کرتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک پیر کا دن ہوتا ہے اور دوسرا جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ بندہ جو بھی عمل کرے، وہ جتنی بھی عبادات کرے، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے، جتنی بھی نافرمانیاں گناہ کرے، وہ سب کچھ عبادات، اچھائیاں، اس کے نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ فلاں بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، اس نے یہ عبادتیں کی، یہ نیکیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام اعمال لے جاؤ اور لے جا کر نام اعمال اس کا علیین میں رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عبادات سے خوش ہوتا ہے، جس کے نیکیوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے نام اعمال کو علیین پر رکھا جاتا ہے۔ یہ علیین کیا ہے؟ ایک مقام کا نام ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں پر اس کے نام اعمال رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ہفتے بھر کی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور جس بندے کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور دنیا میں اس نے کسی سے اپنا تعلق توڑا ہوا ہو اور دنیا میں اس نے کسی سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہو اور کسی سے اس نے اپنا منہ پھیرا ہوا ہے، ایسے بندے کا جب نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے یہ نمازیں پڑھی، یہ عبادتیں کی اور اس نے یہ نیک کام کیے ہیں، لیکن وہ فلاں بندہ ایک ایسا ہے کہ اس بندے سے اس نے اپنا تعلق توڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے ساری عبادتیں تو کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ وہ دنیا میں اس نے فلاں رشتہ دار سے اپنا تعلق توڑا ہوا، وہ فلاں سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے اور اس نے اپنی بات کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں اس کا نام اعمال، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں نیکیاں اٹھا کر رکھو، اس کی کوئی عمل قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، اس کو اٹھا کر رکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کب تک اس کو اٹھا کر رکھے؟ اللہ کا فرمان آتا ہے کہ جب تک یہ بندہ جس سے اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس سے اس نے بات چھوڑی ہے، جب تک آپس میں بات نہ کرے، اس کی کوئی نماز قبول نہ ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہ ہو، اس کا کوئی روزہ قبول نہ ہو، فرشتے اس کی ساری عبادتوں کو روک دیتے ہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، اس کی نماز، اس کی عبادات اور روزے قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ دنیا میں اپنے تعلقات کو جوڑ نہیں لیتا، اپنے رشتوں کو جوڑ نہیں لیتا، اور جس سے اس نے اپنا تعلق توڑ کر بات چھوڑ دی ہے جب تک بات نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز اور اس کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ جمعرات اور پیر کو بندے کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو ہر وقت جس کو شراب پینے کی عادت پڑ جائے، شرابی، اللہ تعالیٰ یہ جب تک اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں فرماتا۔ اور دوسرا اپنے رشتہ داریوں کو توڑنے والا بندہ، اور جب تک یہ اس سے توبہ نہ کر لے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ نہ لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرماتا۔
اسی طرح وہ شخص جو دنیا میں کفار اور مشرکین اور بتوں کے نام سے، بتوں کا نام لے کر جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچائے یا جادو کرے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت میں داخل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نافرمانیاں ہیں، گناہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ مولا اس پر سخت عذاب نازل فرما دے۔ کبھی عذاب ایسے اترتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب کئی صورتوں سے آتا ہے، اللہ کا عذاب کئی طریقوں سے آتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں وجہ سے آیا ہے، یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہم پر اس طرح کی تکالیف آئی، لیکن اصل میں وہ بندے کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب نے فرمایا کہ بندوں، تمہاری زندگیوں میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب تمہارے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور جب تم اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جاتے ہو اور اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے پر ایسی مصیبت نازل کرتا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا، وہ جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک توبہ نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس مشکل سے باہر آ نہیں سکتا۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے، اس امت محمدیہ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھا کھائیں گے، جن کا کھانا اچھا ہوگا، پینا اچھا ہوگا، ان کے لباس اچھا ہوگا، ان کی زندگی عیش و آرام میں گزرے گی، بڑی خوشحال زندگی ہوگی، بہت اچھی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اور جیسی صبح ہوگی، صبح میں جب وہ سو کر اٹھیں گے تو ان کا چہرہ خنزیر اور بندر کی شکل میں بدل چکا ہوگا۔ ان کا جو چہرہ ہوگا وہ چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل چکا ہوگا۔ خنزیر سب سے بدترین جانور، سارے جانوروں میں اتنا بدترین جانور ہے کہ جس کو شریعت سب سے برا جانور کہتی ہے، یہ بدترین جانور کی شکل ان کی ہو جائے گی، بندر کی شکل ان کی ہو جائے گی۔ جبکہ صبح میں سونے سے پہلے شکل و صورت اچھی تھی، مگر جیسے اٹھیں گے تو ان کا چہرہ بدل چکا ہوگا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا، وہ زمین میں دھس جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ صبح ہوگی، لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان سارا کا سارا خاندان زمین میں دھس گیا ہے۔ کس لیے زمین میں دھس گیا؟ ہم یہ سوچ کر کہیں گے کہ زلزلہ آ گیا تھا زمین میں دھس گیا، مکان گر گیا تھا زمین میں دھس گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیوں زمین میں دھسائے جائیں گے، کیوں ان کے چہرے کو بدل دیا جائے گا، کیوں ان کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب رات ان کی ہوتی تھی وہ شراب پی کر اپنی رات گزارتے تھے، جب دن ہوتا تھا سود کھاتے تھے، اپنے رشتے داروں سے رشتے کو توڑتے تھے، ناچ گانے کی محفلوں میں جاتے تھے، ناچ گانے کے دیوانے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، حرام کا لباس پہنتے تھے، جو سونا مرد پر حرام ہے وہ سونا پہنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پتھر کی بارش فرمائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ اس قوم کے چند لوگ، اس قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور دنیاوی عیش و آرام کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیاوی راحت و سکون کو سب کچھ سمجھ لیا، حضور ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں میری امت میں ایسے لوگوں پر ایسے عذاب آئے گے۔ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عذاب کی سب سے پہلی وجہ شراب پینا، دوسری وجہ سود خوری ہے، سود کھانا ہے، اور تیسری وجہ اللہ کے عذاب کو آنے کی رشتہ داریوں کو توڑنا ہے، اور چوتھی وجہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا، جو ریشم اور سونا مرد پر حرام ہے، وہ چیزیں پہننا، جب یہ چار چیزیں میری امت میں ہونے لگے گی تو اللہ ان لوگوں پر عذاب اتارے گا۔ کیسا عذاب ہوگا؟ چہروں سے نور چلا جائے گا، چہرہ بالکل بد شکل ہو جائے گا۔ ایک مومن کے چہرے کا نور کیا ہے؟ جس چہرے پر سجدے کے نشان آئے وہ چہرہ نورانی ہے، جس
جس چہرے پر نہ سجدے کے نشان ہو نہ نماز کا نور ہو، خدا کی لعنت برستی ہو، تو آپ سمجھو وہ چہرہ کیا ہوگا۔ اللہ کی لعنت جس پر برس رہی ہے وہ کب ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے مکان اقدس سے باہر تشریف لائے اور حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ اکرام مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو، اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور کس بات سے، ہم کس بات سے اللہ سے ڈرے؟ حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داریوں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کسی سے رشتہ توڑنا ہو، اپنے خاندانی رشتے توڑنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ رشتہ داری کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت جلد رکھا ہے۔ رشتہ داری جب بندہ ادا کرتا ہے، اپنا رشتہ، اپنا خاندانی خونی رشتہ، جب اس رشتے کو وہ نبھاتا ہے، جب وہ رشتے کو ادا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کا ثواب تمہیں بہت جلد ادا کرتا ہے، بہت جلد اس کی برکت مل جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم رشتوں کو توڑتے ہو تو اللہ اس کا عذاب بھی بہت جلد میں عطا کرتا ہے، دیر نہیں لگتی۔ رشتہ داری کو جوڑنے پر اللہ کا ثواب ملنے میں بھی دیر نہیں لگتی، رشتہ داری کو توڑنے پر اللہ کا عذاب ملنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ خدا کی گرفت، خدا کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت بندے پر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی خوشبو جو آتی ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، بندہ جہاں پر کھڑا ہوا وہاں سے جنت پہنچنے میں 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ چلنے لگ جائے تو جنت تک پہنچنے کے لیے 1000 سال لگیں گے، اتنا دور رہے گا جنت سے۔ اتنا دور رہنے پر بھی وہاں سے جنت کی خوشبو آتی رہے۔ جنت کی خوشبو اتنی عالی شان ہوگی، اتنی عظیم شان ہوگی کہ اس بندے اور جنت کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ رہنے پر بھی اس کی خوشبو اس بندے تک پہنچتی رہے گی۔ مگر حضور نے فرمایا 4 ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جنہیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک اللہ نصیب نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو انہیں سونگنے کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ انہیں جنت سے اتنا دور کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ حضور وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا نافرمان، والدین کا جو نافرمان ہے، ایسے بندے کو اللہ جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کے خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوگی، ماں باپ کا نافرمان۔ اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ جو دنیا میں تکبر اور فخر کے ساتھ اپنا لباس زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، جو لباس کو پہنتا ہے اس کے لباس پہننے کا مقصد جسم چھپانا نہیں ہوتا، اس کے لباس پہننے کا مقصد فخر کرنا ہوتا ہے، غرور تکبر کرنا ہوتا ہے، اس کے لباس پہننے کا مقصد دوسرے کو نیچے دکھا کر خود کو اونچا دکھانا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو نصیب نہیں فرما۔ فخر، غرور، تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا تو سارے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اے لوگ بتاؤ تمہارے بادشاہ دنیا کے کہاں ہیں؟ زمین میں جو بادشاہ کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، ان کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو، آج کے دن بتاؤ کون بادشاہ ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ سارے لوگ کہیں گے کہ مولا آج کے دن سوائے تیرے کسی کی بادشاہت نہیں۔ تب فرمائے گا وہ لوگ جو اپنے عہدوں پر فخر کرنے والے کہاں ہے؟ وہاں جو دنیا میں اپنے مال پر فخر کرنے والے کہاں ہے؟ دنیا میں اپنے حسن پر فخر کرنے والے کہاں ہے؟ دنیا میں اپنی تعلیم پر فخر کرنے والے کہاں ہے؟ مولا ایک ایک سے سوال کرے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں غرور میں زندگی گزارتے تھے، تکبر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ کا عذاب بڑا سخت آئے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ ان کے جسموں کو چونٹیوں کی طرح بنا دے گا۔ دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے تو اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کے فخر کو توڑنے کے لیے ان کا جسم چونٹیوں کی طرح بنا دے گا، اور حکم ہوگا میدان محشر میں لوگوں کو جب چلو تو ان کے جسموں کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے آگے بڑھو۔ تو لوگ میدان محشر میں ان کے جسموں کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی ذلت ہوگی، یہ ان کی رسوائی ہوگی میدان محشر میں۔ پھر آگے حضور نے فرمایا
جو چوتھا تیسرا شخص جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو نصیب نہیں فرمائے گا وہ زانی ہے. جو دنیا میں زنا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں فرماتا. اور چوتھا جو شخص ہے وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں خاندان عطا کیا، رشتے عطا کیے، اور اس نے اپنے خاندانی رشتوں کو توڑتا گیا، اپنے رشتے کبھی جوڑے نہیں، اپنے رشتوں کو کبھی نبھایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک محسوس ہونے نہیں دیتا. یہ اتنا بڑا عذاب ہے. رشتے داری کو توڑنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کسی سے منہ پھیر لینا کوئی عام بات نہیں ہے. کسی سے بات چھوڑ دینا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. سال ہر سال اپنے خاندانی لوگوں سے بات نہ کرنا اور دلوں میں اپنے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد اور عداوت رکھنا یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں. ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا، حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں وہ شخص نہ بیٹھے کہ جس نے کسی سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہے، وہ اٹھ کر چلے جائے. حضور فرما رہے ہیں تو سوچو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے رحم دل، نرم دل، اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے حضور رحمت ہے، مگر فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہماری مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے رشتہ توڑا ہے وہ فوراً میری مجلس سے باہر نکل جائے، اٹھ جائے. بس حضور کا اتنا کہنا تھا. ایک صحابی رسول اٹھ گئے، وہاں سے اٹھ کر وہ سیدھے اپنے خالہ کے پاس گئے. اپنی خالہ سے انہوں نے کچھ جھگڑا کر لیا تھا، 2 سال ہو گئے، اور جا کر ان سے معافی چاہو اور ان سے کہا آج حضور نے مجھے اپنے مجلس سے اٹھا دیا اور حضور نے کہا کہ پہلے اپنا رشتہ جوڑو، بعد میں میری مجلس میں آ کر بیٹھو. اتنا کہنے کے بعد اس صحابی کے دل پر اثر ہوا، جا کر اپنی خالہ سے معافی مانگ لی اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دوبارہ آئے، دوبارہ حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں نے تمہیں میری مجلس سے باہر اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پر، اس قوم پر کبھی رحمت نازل نہیں کرتا کہ جس قوم میں رشتہ توڑنے والا بیٹھ جائے. جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. جس قوم میں، جس خاندان میں رشتے توڑنے والے ہوں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، خدا کی برکت نازل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنا منحوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ساری قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا. اس رشتے دار کو توڑنے والے کی وجہ سے اللہ ساری مجلس پر رحمت نازل نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ پہلے جاؤ رشتہ جوڑو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر ہو جائے، خدا کی برکتیں تم پر نازل ہو جائے. اس طرح آپ احادیث پڑھے. صحابہ کرام اس پر اتنا سختی سے عمل کرتے تھے. صحابہ کرام جب کبھی دیکھتے کوئی رشتہ توڑنے والا شخص ہے اس سے فرماتے کہ تم فوراً ہمارے پاس نہ آئے، ہم سے دور ہو جاؤ، اپنے پاس آنے نہیں دیتے. ہم کسی شرابی کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قریب کیوں آ رہا، یہ ہم سے دور چلا جا. ہم اس شرابی سے نفرت کر کے اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ نظر آ رہا ہے. وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ رشتہ داری کو توڑنا وہ گناہ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اس کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ اللہ دیکھتا ہے اور اس کا حساب قیامت کے دن ہوتا ہے، اور اس کا عذاب دنیا میں بھی اللہ عطا کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا عذاب عطا فرماتا ہے. اور وہ کیا ہے تو روایت میں بیان کیا گیا. عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی رسول ہے، ایک صبح اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہماری اس محفل میں ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا اور ان سے تعلق اور رشتہ توڑا، فرمایا فوراً وہ یہاں سے نکل جائے، وہ فوراً یہاں سے نکل جائے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے نے دنیا میں اپنے کسی رشتہ دار سے بات نہ کی، رشتہ دار سے اپنا تعلق توڑ لیا، اللہ اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور جس بندے کے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو. بندے کی عبادت جاتی کہاں سے ہے؟ اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی دعائیں سب کچھ جاتی ہے. ہر بندے کے نام سے اللہ نے آسمان میں ایک دروازہ بنایا، فرشتے اس دروازے سے اس کی ساری عبادتیں، نماز لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں.
اور جب وہ دنیا میں کسی سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے اور کسی کے لیے دلوں میں نفرت رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز میرے پاس لے کر مت آؤ، اس کی عبادات لے کر مت آؤ، اس کی نیکیاں لے کر مت آؤ، اس کی دعائیں لے کر میرے پاس مت آؤ، جب تک وہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر رو کر گر گرا کر معافی نہیں مانگتا اور جس سے تعلق توڑا ہے جا کر اس سے جب تک تعلق نہیں جوڑتا، نہ اس کی دعا قبول کروں گا نہ اس کی نماز قبول کروں گا، قبول نہیں ہوتی دعا اور اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جس سے رشتہ توڑا ہے جا کر نہیں جوڑتا، اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضرت صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کئی ساری نعمتیں عطا فرمایا، کئی ساری نعمتیں اللہ کی بندوں پر ہے، اتنی نعمتیں کہ جس کو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت رشتہ داری کا ملنا بھی ہے، جس کو رشتہ دار ملے، جس کو خاندان ملا، جس کو رشتے ملے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو بھائی ملا، آپ سوچیں کہ اللہ نے جس کو بھائی نہیں عطا کیا وہ اس کو کیا محسوس ہوتا، جس کو بہن اللہ نے عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اگر دیکھنی ہو تو اس بندے کو دیکھو کہ جس کے پاس اس کی بہن نہیں ہے۔ والدین نعمت ہے، اگر اس نعمت کی قدر جاننی ہو تو ایسے بندے اس کو دیکھو کہ جس کے پاس والدین نہیں ہے۔ یہ تمام جو رشتے رب نے عطا کیے یہ رب کی ایک نعمتیں ہیں، یہ رب کے تحفے ہیں، اور جب بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اس پر آتا ہے، خدا کا جلال اس پر نازل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر کو دراز کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ عمر میں درازی پیدا فرما، ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ رزق کو بڑھانے کے لیے، عمر کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی عمل ہے اپنے رشتہ داریوں کو ادا کرنا، یہی بہترین عمل ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا، خاندانوں کو جوڑنا، حضور نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ جو کوئی بندہ یہ عمل دل سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اپنے خاندان کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں کسی سے رشتہ، اللہ اس کی برکت سے عمر کو بھی بڑھاتا ہے، روزی کو بھی بڑھاتا ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، اس کا روزی کا ذریعہ بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بہترین عمل، اتنا بہترین، حضور نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، حضور علیہ صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ایک صحابی آ کر انہوں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اگر میں وہ عمل کر لوں تو جنتی بن جاؤں، میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، ایسا عمل جو مجھے جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جائے، کوئی ایسا عمل ہو تو بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اے صحابہ، یہ جو شخص آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ جو سوال کر رہا ہے اب میں جو جواب دوں گا اس پر عمل کر لے گا تو وہ جنتی ہے، کامیاب ہے۔ صحابہ اکرام بھی اب اس سوال کا جواب سننے کے لیے اب وہ انتظار میں، شوق میں بیٹھ گئے۔ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے جو بندے کو جنت کے قریب کرتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، وہ عمل سب سے پہلے عبادات ہے، سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری عبادتیں یہ ایک عمل ہے، اور دوسرا عمل اپنی زندگی میں جب تک اللہ نے زندگی عطا کی اپنے زندہ رہنے تک اپنے خاندان رشتوں کو جوڑے رکھو۔ پہلے عبادت کا ذکر فرمایا کہ عبادت کے بعد عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کا حق ہے، صدقہ خیرات اللہ کا حق ہے، اس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے،
اور دوسرا جو حق ہے وہ بندوں کا حق ہے. یہ دوسرا حق بندوں کا، وہ بندوں کے حق میں کیا ہے؟ سب سے پہلا بندوں کے حق میں اپنے خاندان کا حق ہوتا. ہم نے اپنے خاندانی رشتوں کو توڑا اور ساری دنیا سے رشتہ جوڑا. جو ساری دنیا سے رشتہ جوڑے اور اصل جو انہیں رشتے ہو، جو خاندانی رشتے ہو، اپنے گھریلو رشتے ہو، اور ان رشتوں کو توڑ کر اور ان کے لیے دلوں میں نفرت اور بغض رکھ کر زندگی گزارے اور باقی ساری دنیا کے ساتھ اچھا رہے، ساری دنیا کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور اپنے ہی خاندان کے ساتھ نفرت سے پیش آئے اور اپنے ہی خاندان کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آئے، ان کے حق کو ادا نہ کرے اور ان کے حقوق کو چھینے، ان پر زیادتی کرے، برا بھلا کرے. یہ ایسا کرنے والا بندہ جنت کے کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم عبادات کر لو، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے حق کے بعد اس کے بعد جو پہلا حق جو تم پر آتا ہے اپنے خاندان کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے. اگر تم اس کو بھی ادا کرو گے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں جنت کے قریب کر دیا اور تم جہنم سے دور ہو گئے. یہ عمل ہے کہ جو کوئی جنت میں داخل ہونا چاہے، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہے، اس عمل کو کر لے تو حضور فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا طبرانی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسی قوم ہے کہ ایسی قوم کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے کبھی ان سے ناراض نہیں ہوا. ایسی بھی قوم ہے، ایسی بھی لوگ گزرے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کون سی قوم ہے؟ وہ قوم لوگ ہیں پچھلے زمانوں میں ایسی قومیں گزری ہیں، پچھلے زمانوں میں ایسے شہر گزرے ہیں کہ ان شہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ آباد رکھا، اور جب سے اللہ نے اس قوم کو پیدا کیا کبھی اللہ تعالیٰ ان پر نہ ناراض ہوا، نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان پر عذاب نازل کیا، نہ کوئی تکلیف ان قوموں والوں پر نازل فرما. صحابہ نے کیا کہ حضور وہ قوم کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، اس قوم کو اللہ نے کیسے نازل کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا عمل بس ایک ہی تھا کہ وہ قوم جب تک رب نے انہیں زمین پر رکھا ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتی تھی. اللہ اس کی وجہ سے ہمیشہ انہیں برکتیں عطا فرماتا تھا، اللہ ہمیشہ ان پر رحمتیں عطا فرماتا تھا. کبھی رب نے انہیں اپنی رحمت سے دور نہیں کیا، کبھی رب نے انہیں اپنی برکت سے دور نہیں کیا، کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے انہیں دور نہیں کیا. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ قوم کے اوپر رہا کرتا تھا. یہ تمام احادیث کے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، اللہ کی عبادات کی اہمیت ہے، روزے کی جیسی اہمیت ہے، جس طرح سے اللہ نے قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج و عمرے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رشتہ داریوں کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. رب نے فرمایا کہ اے بندو اپنے رشتہ داریوں کا لحاظ رکھا کرو اور اللہ سے ڈرو توڑنے سے پہلے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. پھر دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. رب نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے بارے میں فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. رب نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں رہ کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو نہیں جوڑا وہ ہمیشہ نقصان میں ہے، اس کا نقصان شروع ہو گیا، اس کے لیے کبھی منافع نہیں ہے، اس کے لیے کبھی سکون نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. امام بیہقی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے صحابہ کرام تم نے جو سوال کیا بڑا ہی بہترین سوال کیا. سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ جس بندے کو پسند کرتا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو،
اللہ سے ڈرنے والا بندہ، خدا کا خوف دل میں رکھنے والا بندہ، اللہ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ جس کام کو کرنے سے راضی ہوتا ہے اس کام کو کرے، اور جس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کام کو کرنا چھوڑ دے۔ تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھے، اگر ساری دنیا کے سامنے ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھے۔ تنہائی میں ہو تو یہ نہ سوچے کہ چلو جو چاہے ہم گناہ کر لے، اور جب دنیا کے سامنے آئے تو بس نیکیاں کرے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں اور اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ یہ خیال اپنے ذہن میں نقش کر لے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب یہ خوف دل سے چلا جاتا ہے، جب یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب یہاں سے شیطان گناہوں کا راستہ کھولتا ہے، شیطان یہاں سے بے حیائی کا راستہ کھولتا ہے، شیطان یہاں سے بے شرمی کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو ہر گناہ سے ہمیں بچاتا ہے۔ آج اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس بے حیائی والے دور میں، اس بے شرمی والے دور میں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو تو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو۔ اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانا ہو تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر خود کو، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچانا ہو، خبر کا خوف پیدا کرو، موت کا خوف پیدا کرو، قیامت کا خوف پیدا کرو، عذاب جہنم کا خوف پیدا کرو۔ جب یہ عذابوں کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا، آنکھ کی مجال نہیں ہوگی کوئی بے حیائی والا منظر دیکھ سکے، کان کی مجال نہیں ہوگی کوئی بے شرمی والی آواز سن سکے، زبان کی مجال نہیں ہوگی کوئی بے حیائی والا کلمہ زبان سے نکال سکے۔ اللہ کا خوف یہ سب سے بہترین چیز ہے، یہی ایک ایسی چیز ہے جو اس دور میں ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنی محبت کی ابتدا کر، خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جہاں کہیں موقع ملے اگر کسی کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلا سکتے ہو، عبادت کی طرف بلا سکتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ نیکی کی طرف، نماز کی طرف لے کر آ سکتے ہو تو اس کو نیکی کی طرف لے کر آؤ، اس کو عبادت کی طرف لے کر آؤ۔ اللہ نے جہاں طاقت دی ہو کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر ہم اس کو گناہ سے روک سکتے ہو، وہ بات سن سکتا ہو، وہ ہماری بات لے سکتا ہو، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اس بندے کو گناہ کرنے سے روک۔ زبان سے کہو، بس جو بندہ نیکی کا حکم دوسرے کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، سارے بندوں میں سب سے زیادہ پسند اس کو فرماتا ہے۔ اور تیسرا عمل، یہ تو دو عمل ہو گئے، اللہ کا خوف، نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور تیسرا عمل جو حضور نے فرمایا کہ جس سے بندہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے، وہ تیسرا عمل ہے کہ اپنے تعلقات کو دنیا میں قائم رکھنا۔ اپنے تعلقات، جس کسی سے اپنا تعلق ہو اور جس سے اپنے رشتہ ہو اس کو قائم رکھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، بندے کو محبوب بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک روایت میں صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کون بندہ ہے کہ جس کا حساب بہت آسان ہو جائے؟ حساب کبھی بہت مشکل بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن آسان بھی ہوتا ہے۔ مشکل حساب اور آسان حساب، اس سے بچنا ہو تو کیا کرے؟ مشکل حساب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جب لوگ پیش ہوتے جائیں، نامہ اعمال کھل جائے اور اللہ تعالیٰ بندے سے جب سوال کرنے لگ جائے کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اللہ بس اتنا کہہ دیا
تو سمجھ جاؤ اس کے لیے وہیں پر عذاب شروع ہو گیا۔ اب وہ کیا جواب دے گا اللہ، وہ کیا صفائی پیش کرے گا اللہ کو کہ جب رب نے پوچھا کہ بندے میں نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا دنیا میں نے تجھے صحت دی، رزق دی، روزی دیا، میں نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا اور تجھے ایمان عطا کیا، مصطفیٰ کی امت نے پیدا کیا اور تجھے جو دعائیں مانگتا تھا تجھے دیتا جاتا تھا، میں نے تجھے اولاد عطا فرمائی، نیکی عطا فرمائی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہزاروں نعمتیں عطا کی، اتنا سب کچھ تجھے دینے کے بعد پھر بھی تجھے میری نافرمانی، بتا یہ گناہ کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی؟ اگر اللہ اتنا سوال کر لے کہ یہ تم نے کیوں کیا، اب سمجھ جاؤ اب اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اب اس کے آگے تو اور زندگی کے حساب ہوں گے۔ اگر جس جگہ اللہ نے ایک سوال کر لیا اب وہیں پر وہ بندہ رک جاتا ہے اور اس کے لیے وہاں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہے، تو یہ مشکل حساب ہے۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کا نام اعمال دیکھا، فرشتوں نے کہا کہ مولا اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ اچھائیاں کی، یہ برائیاں کی، یہ عبادتیں کی، یہ گناہ کیے، اللہ نے عبادتیں بھی سن لی، اس کے گناہ بھی سن لے، دیکھ لیے، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ سوال نہیں کہا، فرشتوں سے کہا اس کو جانے دو، تو یہ آسان حساب ہے، یہ آسان حساب۔ اب جیسے رب نے کہا کہ چلو اس کو آگے بڑھنے دو تو وہ کامیاب ہو گیا، تو فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آسان حساب دنیا میں جو ہم کرتے ہیں قیامت کے دن آسان حساب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب آسان چاہتے ہو، دنیا میں جو تمہیں نہیں دیتا، دنیا میں اگر تم کسی سے کچھ مانگو وہ تمہیں نہ دے، مشکل کے وقت میں اس نے مدد مانگی مدد نہیں کیا، ایسے بندے کی تکلیف کے وقت میں جا کے تم مدد کرو، جو مانگنے پر تمہیں نہ دے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کے مشکل وقت میں تم مدد کیا کرو، تمہارا حساب قیامت کے دن آسان ہو۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جو دنیا میں تم سے اپنے آپ کو دور کرے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم خود کسی سے تعلق جوڑنا چاہے، رشتہ جوڑنا چاہے، سامنے والا شخص رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا، سامنے والا توڑنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا جو تم سے اپنا رشتہ توڑنا چاہے اس سے جا کر تم خود اپنا رشتہ جوڑو، اس سے جا کر اپنا رشتہ جوڑو، جو نہ دے اس کو جا کر تم دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ تین عمل حضور نے فرمائے، یہ ہے تو بڑے مشکل، اس میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کا جو نفس ہے، نفس آڑے آ جاتا کہ جو شخص مصیبت کے وقت میں جا کر ہم نے مانگا مدد نہیں کی، ہم اس وقت میں کیوں مدد کرے، شیطان کرنے نہیں دیتا، یہ جو نفس ہے یہ نفس آڑے آ جاتا ہے، اور یہ جو غرور، فخر، تکبر، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور یہ جب تک رہتی ہیں تب تک بندہ آخرت کا سفر پورا نہیں کر سکتا، اس کو پہلے نکالنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو بات کرنا نہ چاہے ہم خود جا کر اس سے بات کریں، جو رشتہ قائم رکھنا نہ چاہے ہم خود جا کر رشتہ قائم رکھیں، اور جو ظلم کر رہا ہے ہم اس کو معاف کر دیں، جو وقت پر مصیبت کے وقت میں دے نہیں رہا حضور فرمایا ہم خود جا کر اسے دے، اس کی مدد کرے۔ یہ بڑے مشکل کام ہے، لیکن جو بندہ یہ کر دیا اس کا نفس ختم ہو جاتا، اس کے اندر جو نفس کی گندگی ہوتی ہے، یہ نفس کے اندر کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل آئینہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور اترنے لگتا ہے، اور وہاں سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بن جاتا ہے، جنت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، وہ دنیا داری سے ہٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک جو باتیں ہیں، ایک ایک بات میں ہمارے لیے اتنا معنی کا سمندر رکھا گیا ہے، اتنی ہمارے لیے برکتیں رکھی گئی ہے، اگر ہم خاص طور پر ان باتوں پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام سے صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں دنیا میں سب سے زیادہ، کئی سارے لوگ ہیں میرے، کئی سارے جان پہچان والے ہیں، کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، احسان کروں، مدد کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم سارے لوگوں میں سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ خاندان میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے، خاندان میں سب سے زیادہ کس کا حق ادا کروں، کس کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تم پر حق ہے، جن کی خدمت کرنا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے،
روئے زمین پر اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو، روئے زمین پر اگر کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور کسی سے دعائیں لینا چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. یہ پہلا حق ہے، یہ پہلا حق ہے. یہ حق ادا کرنے کے بعد پھر سارے حق آتے ہیں. لیکن جس حق کے بغیر یہاں پر ہم والدین کو ناراض کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور اس کے سوا بہنوں کا حق ادا کر رہے ہیں، بھائیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، سارے خاندان کا حق ادا کر رہے ہیں، ساروں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، لیکن والدین سے رشتہ توڑ رہے ہیں. والدین کو گھر سے نکال دیا، کسی نے ماں کو نکال دیا، کسی نے باپ کو نکال دیا، سارے خاندان سے اچھے ہو، یہ حق اللہ کو پسند نہیں ہے. اس طرح کا حق اللہ کو پسند نہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میری آرزو ہے، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں. میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میدان جنگ میں جاؤں، تلوار نکالوں، دین کے لیے اپنا خون بہاؤں، دین کے لیے ہزاروں زخم اپنے جسموں پر لوں، کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کروں. لیکن کئی ساری مجبوریاں ہیں، کئی ساری مجبوریوں کی وجہ سے میں میدان جنگ میں جا نہیں سکتا، کئی ساری مجبوریوں کی وجہ سے میں جہاد پر جا نہیں سکتا. کیا جہاد پر گئے بغیر کوئی ایسا عمل ہے کہ میں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب حاصل کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یقیناً ہے. اس صحابی رسول نے پوچھا کہ حضور میدان جنگ میں گئے بغیر، اپنا جسم کٹائے بغیر، خون بہائے بغیر، اپنی جان دیے بغیر جہاد کا ثواب مجھے کیسے ملے؟ حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، گھر جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں ایک حج، ایک عمرہ، ایک جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. صرف ایک جہاد نہیں بلکہ حضور نے فرمایا ایک حج ہے. تمہارے گھر میں حج بھی ہے، تمہارے گھر میں عمرہ بھی ہے، تمہارے گھر میں جہاد بھی ہے، تمہارے گھر میں ہجرت بھی ہے. اللہ نے عبادتوں کا مرکز تمہارے گھر میں عطا کیا ہے. جاؤ اس والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی حج، عمرہ، جہاد، ہجرت یہ ساری عبادتوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. یہ مقام مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنج وقتہ نماز ہم نے ادا کر لی، چلو اللہ راضی ہو گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں، اب عبادت ہو گئی، نماز پڑھ لیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے. 3 مرتبہ صحابہ کرام نے کیا کہ حضور کون ذلیل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے، جس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو آنکھوں سے دیکھتا ہو، یہ بوڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی خدمت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا ایسا بندہ ذلیل ہو جائے. 3 مرتبہ حضور نے بد دعا دی، 3 مرتبہ حضور نے کہا ہے کہ وہ ذلیل ہو، اس کے لیے کوئی عزت نہیں. اور حضور جس کے حق میں بد دعا کر دے، حضور جس کو ذلیل کہے، اس کو عزت کون دے سکتا ہے؟ عزت کیا ہے؟ فرمایا کہ عزت اگر چاہتے ہو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف نہ دیا کرو اور انہیں مشکلات میں مت ڈالا کرو. یہ تمہارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، تمہاری عزت کا دروازہ والدین کی خدمت سے نکلتا ہے. ایک دن حضور علیہ السلام منبر پر جمعہ کا خطبہ دینا تھا. حضور منبر پر تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام جمعہ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. پہلی سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا، آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. صحابہ کرام نے کیا کہ حضور آج ہم نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ آپ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے جاتے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے کبھی آپ کو آمین کہتا ہوا منبر پر ہم نے نہیں سنا. آج اچانک کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص برباد ہو کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی. آپ میں بد دعا کرتا ہوں، حضور آپ آمین کہے. جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا آمین. بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل. کس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ کہ وہ بندہ کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کرے، بڑھاپے میں وہ جو مانگے انہیں لا کر نہ دے، بڑھاپے میں وہ جس چیز کی خواہش کرے ان کی خواہش کو پورا نہ کرے، بڑھاپے میں وہ جو کھانا چاہے انہیں نہ کھلائے، وہ بڑھاپے میں وہ جہاں جانا چاہے انہیں نہ بھیجے، بڑھاپے میں انہیں رلائے، انہیں تکلیف دے. ایسے اولاد کے لیے جبرائیل بد دعا کر
رہے ہیں، اور اس بد دعا پر آمین بولنے والے تمام انبیاء کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں۔ یہ بد دعا جبرائیل کی ہے اور اس پر آمین کہنے والے حضور ہے۔ یہ کتنا بدترین گناہ ہے، اولاد کا اپنے والدین کو تکلیف دینا، بڑا بدترین گناہ۔ پھر حضور نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور ماہ رمضان میں عبادت نہ کی تو حضور فرماتے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس پر بھی حضور نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پر حضور نے فرمایا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا کہ حضور جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام سن کر جو درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے۔ حضور کا نام سن لے، اذان میں سنے یا اس کے علاوہ سنے، سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں پڑھا تو جبرائیل فرماتے ہیں وہ برباد ہو۔ اور حضور نے کہا آمین اس بد دعا پر، تو اس کا برباد ہونا یقینی ہے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آئے، فوراً اس نام کو سن کر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابیہ رسول ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہے۔ وہ حضور کے پاس آ کر سوال کرتی ہیں کہ حضور میں پہلے کافر اور مشرک کی، بعد میں کلمہ پڑھ کر میں مومن تو بن گئی، لیکن میری ماں ابھی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بتوں کو مانتی ہے، بتوں کی عبادت کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ میرے پاس بھی آتی ہے۔ میری ماں کافر اور مشرک ہے، کیا میں اپنی کافر اور مشرک ماں کی خدمت کروں؟ جب وہ میرے پاس آئے تو کیا میں ان کی خدمت کروں، انہیں کھلاؤں، انہیں پلاؤں، وہ جو مانگے ان کو انہیں دے دوں؟ حضور نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہو تو تم پر ان کی خدمت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ کافر اور مشرک بھی ہو، کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب نے فرمایا ہر گناہ معاف کروں گا، کفر اور شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اتنا بدترین گناہ، اتنا بڑا گناہ، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہے تو ان کی خدمت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ماں باپ مسلمان ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی اپنے اولاد کی فکر میں لگا دی، اپنی اولاد کو پالنے میں لگا دی، خود بھوکے رہے تاکہ اولاد کھا سکے، خود اپنے آرزوؤں کو تمناؤں کو مار دیا تاکہ اولاد کی خواہشیں پوری ہو جائے، خود اپنے آپ کی ساری زندگی کو محنت کرتے ہوئے باپ نے وقف کر دیا تاکہ آنے والی میری جو نسل ہے، اولاد ہے، اس کو صحیح طریقے سے تعلیم مل جائے۔ ماں نے اپنی ساری جوانی کو لٹا دیا تاکہ اولادوں کی زندگی اچھی ہو جائے، آنے والا مستقبل سمجھ جائے۔ وہی اولاد جب جوان ہو کر کمانے کے لائق ہوتی ہے تو والدین کو سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ ہمارے حق میں کیا کیا؟ ارے جنہوں نے ساری زندگی لگا دی، اپنی جوانیوں کو لٹا دیا، اپنے دن و رات کو قربان کر دیا، اور محنت کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے اپنا سب کچھ لٹا دیا، رات میں جب طہارت کر کے جب چھوٹی اولاد سو جاتی تھی، ماں اپنی نیند قربان کر دیتی تھی اور اس طہارت کو بیت الخلا کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا کرتی تھی، اور والد صبح کی تپتی ہوئی دودھ سے لے کر رات تک اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے وہ تڑپتا تھا، وہ گرفتا تھا۔ یہ ساری محنتیں یہ اولاد کے آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ والدین کی قربانیاں جو ہوتی ہے اولاد کو نظر نہیں آتی۔ کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کتنے مکان بنائے، کتنی جائیداد رکھی، اور ہمارے لیے کون سا دکان لگایا، کون سی پراپرٹی ہمارے لیے بنائی۔ اللہ اکبر! کیا والدین اس کام کے لیے ہے؟ کیا اولاد کے لیے کما کر جما کر رکھے؟ کیا یہی والدین کا کام ہے؟ اللہ اکبر! ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچ کیسی سوچ ہے جو آج نوجوان نسل کے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اگر والدین کے زبان سے دل سے کچھ نکل گیا تو اولاد کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنکھوں سے نکلنے والا جو آنسو ہوتے ہیں، مولا ان آنسوؤں کی وجہ سے اولاد کی آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کی ترقی کو روک دیتا ہے، ان کی زندگیوں کی خوشیاں چھن جاتی ہے کہ جو اپنے والدین کو خوشی نہ دے اس کی زندگی میں خوشی کہاں سے آئے، بلکہ والدین انتقال کر جائے تب بھی ان کا حق ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے والدین انتقال کر جائے، انتقال کرنے کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے 3 مرتبہ دن میں مغفرت کی دعا کرے گا، 3 مرتبہ ان کی بخشش کی دعا کرے گا، اللہ غیب سے اسے روزی عطا فرمائے گا۔ ارے انتقال کیے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کرنے پر اللہ غیب سے روزی عطا کر رہا ہے۔ جو والدین گھر پر ہو اگر انہیں صحیح طریقے سے کوئی کھلا نہیں رہا، ان کی دوائی کا انتظام نہیں، ان کے علاج کا انتظام نہیں، وہ بیمار ہے، بیماری کے وقت میں کوئی دیکھ نہیں رہا، سردی سے کانپ رہے ہیں، کوئی انہیں چادر اڑانے والا نہیں ہے، کوئی لباس پہنانے والا نہیں ہے، کوئی لے جا کر
ان کی دماغ کرسی کرنے والا نہیں ہے، مزاج کرسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اچھائی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے گھر پر اللہ کی رحمت نہیں اللہ کی لعنت برستی ہے، خدا کا عذاب برستا ہے ایسے گھر پر کہ جس گھر میں والدین ہو اور اولاد انہیں تکلیف دیتی۔ کیا فائدہ نمازوں کا کہ جب ماں باپ کو پریشان کر کر آپ آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو گھر میں رکھا ہے، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والدین جنت، والد گھر کا جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ بھی گھر میں ہے، جنت بھی گھر میں ہے، اور ہم مسجد میں آ کر جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے اس جنت کو سنوارو، پہلے انہیں راضی کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ کی تمہاری دعا کو سنے گا، اللہ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا والدین کے تعلق سے کہ حضور فرماتے ہیں اپنے انتقال کیے ہوئے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، جو انتقال کر گئے ہیں، جس کو اگر زندگی میں موقع نہیں ملا، زندگی میں ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا، اگر موقع بھی ملا تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، کسی کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر اس نے ماں باپ کو صحیح طریقے سے ان کے ساتھ جو حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا، وقت گزر گیا، انتقال کر گئے، اب کیا کرنا؟ پر حدیث پاک میں آتا ہے اگر والدین انتقال کر گئے ہو، جمعرات یا جمعہ ان کی خبر پر جاؤ، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے خبر کے پاس اور کچھ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں پہنچائے۔ والدین کی خبر جو ہوتی ہے، والدین کی خبر بھی اولاد کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ والدین کی قبر پر بھی اگر جائیں گے تو اللہ زندگی میں خدمت کا جو ثواب ہے، موت کے بعد قبر پر جانے پر وہی خدمت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی قبر کے پاس جاؤ، ان کی قبر کے پاس جا کر جمعرات یا جمعہ جو پڑھنا آتا ہو پڑھ کر اس کا ثواب قبر میں پہنچاؤ، کیونکہ میت کو کیا ہوتا ہے، زندگی میں تو خرچ کرنا ہوتا ہے، موت کے بعد کیا خرچ کریں؟ زندگی میں تو خرچ نہیں دیا صحیح طریقے سے، انہیں کھلایا نہیں، کم از کم موت کے بعد تو جا کر جتنا پڑھنا آتا ہے پڑھ کر ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ یہ والدین کے لیے موت کے بعد ان کی خدمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے قبر کے پاس جانا، ان کے نام سے پڑھنا، خیرات کرنا، ان کے نام سے بھوکے کو کھلانا، ان کے نام سے کسی کو کپڑا پہنانا، یہ تمام چیزوں کا ثواب قبر میں ماں باپ کو پہنچتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی تکلیف آ جائے تو زندگی میں اگر اپنے ماں باپ سے کوئی بھی اچھا ایک کام، نیکی کا کام کیا ہو، ان کی خدمت کی ہو اور وہ صرف اللہ کے لیے کی ہو، اللہ اس خدمت کے صدقے میں زندگی کی بڑی سے بڑی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل۔ بخاری مسلم کی حدیث سے پاک ہے کہ 3 لوگ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ روزی کی تلاش میں نکلے، روزی کی تلاش میں نکلنے کے بعد ایک پہاڑ کے پاس گئے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بڑی سخت ترین بارش ہوئی، تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار میں داخل ہو، جیسی غار میں داخل ہوئے بجلی کڑک رہی تھی، تیز آندھیاں آ رہی تھی، اوپر سے پہاڑ کی چٹان لڑکتے ہوئے آ کر اس غار کے منہ پر وہ آ گئی، جیسے ہی وہ چٹان غار کے منہ پر آ کر وہ رک گئی، اب وہاں سے نہ کوئی ہوا آ رہی تھی نہ روشنی آ رہی تھی، اب تینوں غار کے اندر موجود ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ اتنی طاقت نہیں کہ جو چٹان کو ہٹا سکے اور اتنی آواز بھی نہیں کہ کوئی سن کر آ کر اس کی مدد کر سکے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اب ایسا معاملہ ہے، تھوڑی دیر اگر ہم ایسی رہ جائے، نہ روشنی نہ ہوا نہ پانی کچھ نہیں ہے، ہم مر جائیں، اب کرے تو کیا کرے؟ تو فرمایا تینوں اپنی زندگی میں اگر کوئی نیکی کیے ہوں اللہ سے اور وہ نیکی صرف اللہ کے لیے کی ہو، دنیا کی کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نیکی کو یاد کرو اور آج اللہ سے کہو کہ مولا فلاں دن جو نیکی کی اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے میں آج اس چٹان کو ہٹا ہماری مدد فرما۔ تو تینوں نے کہا کہ چلو ایک ایک دعا مانگ۔ پہلا شخص آیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا میں اپنے ایک چچا زاد بہن جو میری چچا کی لڑکی تھی، میں اس کا عاشق تھا اور میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، بے پناہ دل میں اتنی محبت تھی جس کی انتہا نہیں، اور وہ تنہائی میں ایک مقام پر آ کر اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور جب اس نے ملاقات کی تو میں نے زنا کرنے کی ساری تیاری کر لی، اب زنا کرنے کے لیے بس تھوڑی دیر باقی تھا، میں نے دیکھا اور اپنی چچا زاد بہن سے پوچھا کیا کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میری اس چچا کی لڑکی کی ایک بات دل پر ایسے اثر کر گئی
میں نے کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے گناہ کروں؟ میں نے فوراً اسی وقت میں توبہ کر کے وہاں سے میں ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ مولا اگر یہ میرا عمل جو میں نے کیا ہے، جو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف تیرے لیے کیا ہے، میرے عمل سے اگر تو راضی ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنی چٹان ہٹی کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگی، ہوا آنے لگی۔ اب دوسرا شخص آیا، اب اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ مولا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، کام جیسے مکمل ہوا اس نے مزدوری مانگی اور اس مالک نے مزدوری دی تو مزدور نے کہا کہ یہ بڑی تھوڑی سی مزدوری ہے، مجھے اور زیادہ دو۔ اس نے کہا کہ جتنی مزدوری میں نے دینے کا وعدہ کیا میں اتنی مزدوری دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر نہیں دے سکتا۔ وہ مزدور ناراض ہوا، اس نے کہا یہ مزدوری میں نہیں لوں گا، اپنے پاس تم رکھ لو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب وہ جتنی مزدوری تھی اتنی مزدوری میں اس نے کیا کیا، اس رقم سے بکریاں خریدے اور اس رقم سے اس نے گائے خریدے، اونٹ خریدے، اور اس سے اللہ نے اتنی برکت دی کہ چند دنوں میں کئی سو بکریاں ہونے لگی، کئی سو کی تعداد میں بڑھنے لگی۔ کئی سال کے بعد وہ اپنی واپس پلٹ کر آیا، کہا کہ میری مزدوری لاؤ۔ اس نے کہا کہ تمہاری مزدوری کی جو رقم تھی اس رقم سے میں نے ایک بکری اور ایک گائے اور ایک اونٹ خریدا تھا، اس میں اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ دیکھ کئی سو اولادیں ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میں اس میں سے ایک بکری کا بال اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ سووں کی ساری بکریاں، یہ اونٹ، یہ سب کچھ تو لے کر چلا جا۔ اس نے ساری اس کو دے دی، کہا کہ مولا میں نے امانت کا خیال رکھا صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، تیرے لیے اگر چاہتا تو سب کچھ میں رکھ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صرف تیرے لیے سب کچھ دے دیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ اگر میرا عمل تجھے پسند آیا تو اپنے عمل کا وسیلہ دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، مولا میرے اس عمل کے وسیلے سے اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ بس اتنا کہنا تھا، تھوڑی سی اور چٹان ہٹ گئی اور باقی تھی اور کھلنا باقی تھا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے دعا کی کہ مولا میں بکریاں چراتا تھا جنگل میں لے جا کر، صبح سے شام تک بکریاں چراتا، شام میں آتا اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالتا اور میں وہ پیالہ لے جا کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا اور انہیں کہتا کہ پہلے آپ پیجئے، اپنے ہاتھ سے انہیں پلاتا، اور جب تک وہ نہیں پیتے نہ میں پیتا، نہ اپنے بچوں کو پلاتا، نہ اپنی بیوی کو پلاتا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلا کر اس کے بعد میں اور میرے بیوی بچے آخر میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، لیکن جب تک وہ نہیں پیتے میں نہیں کھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ مولا ایک رات ایسا ہوا کہ میرے آنے میں جنگل سے بکریاں چرا کر آنے میں دیری ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ نکال کر ایک پیالے میں پکڑ کر میں اپنے والدین کے سرہانے چلا گیا، وہ سو گئے تھے، میں نے سوچا انہیں جگاؤں اور پھر بعد میں سوچا کہ جگاؤں گا تو ان کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، سوتے ہوئے والدین کو جگانا، آرام میں خلل ڈالنا یہ بھی بےادبی ہے، اگر ان کے آرام میں خلل پڑ گیا تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ سوچ کر میں نے انہیں آرام سے جگایا نہیں، اسی حال میں چھوڑ دیا۔ سرہانے دودھ لے کر کھڑا ہے، بچے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پیروں سے لپٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے والد آپ ہمیں دودھ پلائے، ہم تڑپ رہے ہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک میرے ماں باپ اٹھیں گے نہیں، وہ پیئیں گے نہیں، اس وقت تک میں تمہیں کوئی دودھ نہیں پلاؤں گا۔ اس نے نہیں پلایا، ساری رات ہو گئی، ساری رات سرہانے پیالہ لے کر کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلے گی، میں انہیں پلا دوں گا۔ ساری رات پیر پکڑ کر یہاں بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بیوی تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، وہ خود بھی بھوکا ہے، ساری رات اسی طرح دھوپ میں گزار دیا۔ جیسے صبح ہوئی، آنکھ کھلی، والدین نے کہا کہ بیٹا تو یہاں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا ساری رات یہیں پر کھڑا تھا، اس انتظار میں کب آپ کی آنکھ کھلے گی، کب یہ دودھ کا پیالہ پلا دوں گا۔ تو انہوں نے جیسی آنکھ کھلی دودھ مانگا تو میں نے پلا دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں نے یہ جو کچھ کیا صرف تیرے لیے کیا، اگر میرے عمل سے تو راضی ہے تو میرے والدین کی خدمت کے اس واسطے کا وسیلہ دیتا ہوں، مولا اس عمل کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ جو چٹان آ کر غار پر پڑی تھی وہ ساری چٹان ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تینوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما دیتا ہے، تینوں کی زندگیاں بچ جاتی ہے۔ اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں کام کیا آیا، ماں باپ کی خدمت کا آئی۔ تو لہٰذا آج نوجوان نسل کو چاہیے اپنی اولاد کو اور خود اپنے آپ میں والدین کی خدمت کیا کرے، ان کی قدر کیا کرے۔ ماں باپ کی قدر انتقال کے بعد ہوتی ہے، انتقال سے پہلے ماں باپ کی قدر نہیں ہو، انتقال کے بعد سارے ہوتے ہیں اور بار بار چہرہ دیکھ کے ان کی باتیں یاد کرتے ہیں کہ فلاں والد ایسا کہتے تھے، والدہ ایسا کہتی تھی۔ ارے زندگی کے وقت، زندہ رہتے وقت سال
कि बेटा जाकर देखता था, ना बड़ा छोटे पे डालता कि छोटी की जिम्मेदारी है, छोटा बड़े पे डालता कि ये इसकी जिम्मेदारी है। दवाई का खर्च कोई उठा रहा है, खाने का खर्च कोई उठा रहा है, कोई 4 महीने अपने घर में रख लिया, कोई 4 महीने अपने घर में रख रहा है। ये क्या है? क्या यही हमारा तरीका है? क्या यही इस्लामी दीनी तरीका है कि कोई दवाई का खर्च देने को तैयार नहीं और कोई यहाँ डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं कि वहाँ पर बिल कितनी आएगी? ये आज सारे मामलात हैं। अगर वालिदैन ने बचपन में ऐसे ही किया होता कि जब बीमार पड़ जाते तो कह दिया होता कि हम नहीं ले जाएंगे, इसके ले जाने पर इतना खर्च आएगा, दवाई का इतना खर्च आएगा, कहाँ से ले जाए? अगर ऐसे छोड़ दिया होता तो आज इस हालत में औलाद नहीं होती, आज इस काबिल औलाद नहीं होती, इस काबिल औलाद को बनाए। लेकिन आज कैसे हालात है? आज ये कहने पर हमें मजबूर होते हैं कि काफिरों के घरों में माँ बाप के साथ वो सलूक नहीं होता जितना मुसलमान घरों में माँ बाप के साथ जितना बदतरीन सलूक होता है। कुफार मुशरिकीन के मकानात में कभी जाकर देखें वो क्या कदर करते हैं अपने वालिदैन। और आज शरीयत में, इस्लाम में, कुरान पाक ने हमें हुक्म दिया कदर करने का, लेकिन आज हमारे घरों में वालिदैन की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है। लिहाजा अल्लाह से डरे, खुदा का खौफ पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम तमाम को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, खुसूसन मौला नौजवानों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम तमाम की ज़िंदगियों में नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें तहज्जुद का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम की ज़िंदगियों में मौला ईमान पर, दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। मौला हम तमाम को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम रिज़्क़ से हम तमाम की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हर मोमिन की जान व माल की हिफाजत फरमा, हर मोमिन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हर मोमिन के अहल व अयाल की हिफाजत फरमा, हर मोमिन के रिज़्क़ में, रोज़ी में तरक्की, आखिर और बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुए ज़मीन पर जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला उन्हें जुल्म से नजत अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा दे, फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा दे। ज़ालिम इसराइल पर मौला अपना अज़ाब नाज़िल फरमा। ज़ालिम इसराइल को मौला सख्त से सख्त अज़ाब दुनिया व आखिरत में अता फरमा। इलाहुल आलमीन उन ज़ालिमीन के जुल्म से गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को मौला नजात अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी अल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.